الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى كما ينبغي بجلال وجهه وعظيم سلطانه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان گرامی قدر، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا کرم، فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی نعمت اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا ہے. اس سے بھی بڑھ کر کے دوسری نعمت اور اللہ کا احسان یہ ہے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر کے یہ ہے ہمیں اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے. انسان ہونا یہ کتنی بڑی عظمت کی چیز ہے، فضیلت کی چیز ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے اندر کم و بیش 18,000 مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، لیکن جو مقام، جو مرتبہ اور جو عزت انسانوں کو دیا ہے وہ کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہے. انسان ہونا یہ کتنی بڑی عظمت کی چیز ہے. اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر پیغمبر، نبی، رسول، رہبر و رہنما آئے ہیں سب کا تعلق انسانوں سے ہے. ہر 1,24,000 انبیاء جو دنیا کے اندر آئے ہیں، مبعوث ہوئے ہیں، سب کا تعلق انسانیت سے ہے اور سب انسان بنائے گئے ہیں. کسی جنات کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، کسی فرشتے کو اللہ نے نبی نہیں بنایا. اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کا مقام، مرتبہ اللہ کے یہاں کتنی بڑی ہے. انسان کے بارے میں قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. 4 قسمیں کھائی ہے رب نے قرآن میں. سب سے پہلی قسم ہے انجیر کی، والزیتون قسم ہے زیتون درخت کی، وطور سینین اور قسم ہے طور سینا کی. طور سینا وہ پہاڑ ہے جہاں پر پیغمبر علیہ السلام حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں. آپ نے اللہ سے باتیں کی ہے، ملاقات کی ہے، اس کا نام طور سین ہے. دوسری جگہ پر رب نے فرمایا طور سینا فرمایا ہے اس پہاڑ کا نام. اور چوتھی قسم کھایا ہے، کھا کر کے اللہ نے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، قسم ہے اس امن والے شہر کی یعنی مکۃ المکرمہ کی.
4 قسمیں کھائی ہے۔ چاروں کی قسمیں کھانے کی وجہ کیا ہے؟ آدمی جب بھی قسم کھاتا ہے تو کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، کسی چیز کی شان کو بیان کرنے کے لیے قسمیں کھا کر کے وہ کہتا ہے۔ رب یہ 4 قسمیں کھا کر کے یہ فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، ہم نے انسان کو اعلیٰ بنایا ہے، ہم نے انسان کو عرفہ بنایا ہے، ہم نے انسان کو بہت اس کی شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بہت زبردست قسم کے ہم نے انسان کو بنایا ہے۔ یہ انسان کی عظمت کی دلیل ہے۔ تو سب سے پہلا احسان اللہ کا، سب سے بڑی نعمت اللہ کا یہ ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ نے انسان بنایا۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی ہے، انسان کی فضیلت اور عظمت پر ایک جگہ اللہ نے اور بیان فرمایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو، بنی آدم کو مکرم بنایا ہے، قابل تکریم بنایا ہے، ہم نے انسان کو معزز بنایا ہے۔ یہ انسان کی عظمت کی دلیل ہے، یہ انسان کے اعلیٰ ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ نے سب سے بڑی نعمت انسان ہونے کو بنایا ہے، اور اس سے بھی بڑی نعمت یہ ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس سے پہلے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، ایمان کی دولت عطا فرمایا ہے، ہمیں اور آپ کو مسلمان کے گھرانے میں پیدا کیا ہے، ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمایا ہے۔ مسلمان کا ہونا، ایمان والا ہونا، یہ کتنی بڑی عظمت کی چیز ہے، یہ کتنی بڑی اہمیت کی چیز ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک انسان ہے، وہ ہمیشہ سے وہ خدا کو نہیں مانتا ہے، وہ اللہ کا منکر ہے، وہ اللہ کا باغی ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہے، وہ پوری زندگی وہ اللہ پر ایمان وہ نہیں رکھتا ہے، وہ پوری زندگی اس کا ایمان نہیں ہے، لیکن صرف ایک بول ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ایک جملہ ایسا ہے، یہ ایک کلمہ ایسا ہے، اگر 70 سال کا کافر بھی یہ جملہ کہہ دے، اگر 50 سال کا کافر بھی یہ جملہ کہہ دے، اگر 80 سالہ بوڑھا بھی یہ جملہ کہہ دے، اگر 100 سالہ بوڑھا انسان بھی جس کا تعلق ایمان سے نہ ہو، وہ اس کلمہ کو ایک مرتبہ کہہ دے، سچے دل سے کہہ دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب یہ کہتا یہ ہے کہ اس کلمے کی وجہ سے اس کی کوئی عظمت نہیں تھی، لیکن اس کلمے کی برکت سے اس کا تمام گناہ معاف ہو گیا ہے جو اس نے حالت کفر میں کیا ہے۔ ایمان سے پہلے اس نے جتنے گناہ کیے ہیں رب نے سب کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ کلمے کی برکت ہے، یہ صرف کلمے کی برکت ہے کہ رب نے کلمے کی برکت سے رب العالمین نے اسے تمام گناہوں کو معاف کر کے اسے سچا پکا مسلمان بنا دیا ہے۔ یہ برکت کلمہ کا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، ہمیں اور آپ کو رب نے عظیم الشان کلمہ کی دولت سے نوازا ہے۔ پھر بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی ہے، کلمہ سے پہلے انسان جو ہے حالت کفر کے اندر ہے، وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک مبغوض ہے، لیکن اس کلمے کی برکت سے رب کا وہ محبوب بن جاتا ہے، رب کا وہ پیارا بن جاتا ہے، رب کا وہ عاشق بن جاتا ہے، رب کا وہ دلدادہ بن جاتا ہے۔ صرف ایک بول ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو رب نے ہمیں اور آپ کو سب سے پہلی نعمت یہ ہے انسان بنایا، اس سے بھی
بڑھ کر کے نعمت اور احسان رب کا یہ ہے کہ ایمان کی دولت سے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ تاریخ کا مطالعہ کر سکتے ہیں، تاریخ کا علم آپ کو ہوگا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایک کافر کے یہاں اور ایک ایک گھرانے کے یہاں آپ گئے ہیں اور لوگوں کو کلمے کی دعوت دی ہے اور لوگوں کو سمجھایا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے اور لوگوں کو یہ کہا ہے کہ صرف ایک کلمہ تم پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی بھی بن جائے گی، تمہاری آخرت بھی بن جائے گی، تم یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تم وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تمہارا مقدر یہاں بھی چمک جائے گا، تمہارا مقدر وہاں بھی چمک جائے گا، تم صرف ایک کلمہ تو بول دو۔ چنانچہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے یہ ہیں، چچا ایک مرتبہ آپ صرف اب میرے کانوں میں آپ پڑھ دیجئے، میں کل قیامت کے دن میں گواہی دے دوں گا، میں یہ کہہ دوں گا اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس نے ایمان کو قبول کیا ہے، اس نے اسلام کو دلوں میں بٹھایا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایک کے دروازے تک گئے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو اللہ نے بغیر مانگے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ آج اس کی قدر نہیں ہے، صرف نام کا ہم مسلمان ہے، ہمارا لباس صرف مسلمانانہ ہے، ہم صرف جمعے کے دن آتے ہیں، لگتا یہ ہے ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ جب ہم مسجد میں آتے ہیں، ہم مسلمان صرف مسجد کے اندر رہتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہی ہم مسلمان نہیں رہتے ہیں، مسجد کے اندر آتے ہیں، ہم وضو بھی کر رہے ہیں، ہم آ کر کے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، درود پاک کا بھی ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہم صلاۃ التسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، ہم کسی کو گالی نہیں دے رہے ہیں، کسی کا دل نہیں دکھا رہے ہیں، کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچ رہے ہیں، میرے دل پاک ہے، میں کسی پر تھپڑ بھی نہیں اٹھا رہے ہیں، ہم سارا کچھ کر رہے ہیں مسجد میں آتے ہی، لیکن جو ہی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلی حالت ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہمارا پاجامہ، ہماری شلوار ٹخنوں کے نیچے آ جاتی ہے، اور ہم بھی دوسری صورت یہ ہے سب سے پہلی ٹوپی کو کھول کر کے جیب میں ہم رکھ دیتے ہیں۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ کیا صرف جمعے کے دن ہم مسلمان بنتے ہیں؟ ہمارا اخلاق سب سے گندا ہے، ہمارا کردار سب سے گندا ہے، ہمارا کریکٹر سب سے گندا ہے۔ اگر آج دنیا کو اگر کوئی چیز پیش کرنے کی ہے اور دنیا کے سامنے دکھانے کی ہے، وہ اخلاق ہے، آپ کا کردار ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ آپ اپنی مسجد میں پڑھتے ہیں، کوئی نہیں دیکھتا ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں، وہ صرف آپ ہی جانتے ہیں، باقی دنیا نہیں جانتی ہے، آپ کسی پر لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، یہ آپ اپنے لیے کرتے ہیں، دنیا اس کو نہیں دیکھتی ہے۔ آپ کسی کا تعاون کرتے ہیں، وہ اپنے لیے کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو دنیا کے سامنے لا کر کے منظر عام پر لانا ہے، لوگوں کے سامنے آنی ہے، وہ چیز آپ کا اخلاق ہے، آپ کا کردار ہے، آپ کا کریکٹر ہے۔ آج مسلمان سے لوگ نفرتیں کیوں کرتے ہیں؟ آج مسلمانوں سے لوگ کیوں برزن ہو چکے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ آج وہی قوم ہے کہ جب وہ لوگ کہیں جاتے تھے، اپنی نوجوان لڑکیوں کو مسلمان کے گھر میں رکھ کر کے جاتے تھے۔ آج مسلمان وہ جذبہ کہاں ہے؟ وہ شوق کہاں ہے؟ وہ تڑپ کہاں ہے؟ وہ لگن کہاں ہے جو محمد عربی نے دے کر کے گیا تھا؟ یہ ایمان کی دولت جو رب نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھا دیا، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور تیسری نعمت جو ان دونوں سے بڑھ کر کے ہے، وہ یہ ہے ہمیں اور آپ کو پیغمبر عربی کا امتی بنا دیا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت میں ہونا یہ کتنی بڑی اہم چیز ہے، فضیلت کی چیز ہے، جس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ امت بعد میں آئی ہے، جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ یہ امت پر، اس امت کے لیے رب نے قرآن میں تعریفیں بیان کی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ امت وہ امت نہیں ہے جو عام امتوں سے بڑھ کر کے ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے ہم کس نبی کے امتی ہیں؟ اس نبی کا امتی ہے ہم اور آپ، جس نبی نے ہمیں ہر موقع پر، ہر جگہ پر یاد کیا ہے۔ کون نبی ہے؟ محمد رسول اللہ نبی ہے، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن نے اعلان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اے مومنو سنو، کان کھول کر کے سن لو، ہم نے ایک نبی بھیجا ہے، ہم نے ایک پیغمبر بھیجا ہے، ہم نے ایک قائد بھیجا ہے، ہم نے ایک رہنما بھیجا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ وہ ایسا ہے، من اللہ، من کہتے ہیں احسان جتانے کو، ہم نے زمینوں کو بنایا ہے، ہم نے احسان نہیں جتایا، ہم نے آسمانوں کو بنایا ہے، ہم نے احسان نہیں جتایا ہے، ہم نے سورج کو روشنی دی ہے، ہم نے احسان نہیں جتایا، ہم نے چاند کو چاندنی دی ہے، احسان نہیں جتایا، ہم نے آسمان کو بلندی دی ہے، ہم نے احسان نہیں جتایا، ہم نے زمین کو پستی دی ہے، احسان نہیں جتلایا، ہم نے حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک تمام پیغمبر کو ہم نے بھیجا ہے، بنایا ہے، پیدا کیا ہے، ہم نے احسان نہیں جتایا، ہم نے تمہارا وجود دیا ہے، ہم نے احسان نہیں جتایا، ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے، ہم نے احسان نہیں جتایا، بولنے کے لیے زبان دی ہے، ہم نے احسان نہیں جتایا، اور سننے کے لیے ہم نے کان دیے ہیں، ہم نے احسان نہیں جتایا، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، ہم نے احسان نہیں جتایا، ہم نے تمہارے لیے زمین سے سبزہ اگایا ہے، زمین سے غلہ اگایا ہے، ہم نے احسان نہیں جتایا، ہم نے آسمانوں سے بارشیں نازل کی ہے، ہم نے احسان نہیں جتایا۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے، ہم خدا ہو کر کے احسان جتاتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دنیا میں بھیج رہے ہیں، ہم آپ پر احسان جتا رہے ہیں۔ میرے خزانے میں بھی ایک تھا، میری جھولی میں بھی ایک تھا، میں نے تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ یہ محمد عربی کے ہم اور آپ امتی ہے۔ کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا ہے کہ کس نبی کے ہم اور آپ امتی ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، تمام لوگ پریشان حال ہوں گے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور منقبت اور آپ کی عظمت کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے۔ ایک دو باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ محمد عربی کی تعریف میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ پیغمبر کی تعریف میں شاعر نفیس الحسینی نے کہا، اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ منظر میں پہلے بعد میں لایا گیا، پھر آپ کو سجایا گیا، سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ کل جہاں میں روا ہوا، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا
سا کوئی نہیں۔ کسی شاعر نے پھر محمد عربی کی تعریف میں یہ کہا ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ یتیم و ضعیفوں کا فریاد رکھ، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ نقش پاس درخشاں ہوا راستہ، نور حق کا مینارہ ہمارا نبی۔ جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی۔ سب کا رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی۔ بھولی پٹکی ہوئی ساری مخلوق کو آ کر جس نے سوارا ہمارا نبی۔ پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی۔ دل کی راحت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی۔ اب بھی وہ جنت میں آرام فرما ہے، کیا ہے حسین نظارہ ہمارا نبی۔ ابو بکر ہو، عمر ہو، غنی ہو، علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی۔ جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ ہے سارا کا سارا ہمارا نبی۔ حرف الفاظ، الفاظ سے آیتیں، آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی۔ جس کو یاسین، مزمل، مدثر کہا، والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی۔ جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا، زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی۔ یہ محمد عربی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اور آپ امتی ہے۔ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر کے سوچنا چاہیے، اور پھر تنہائی میں، اور پھر آپ کو اس بات کا اپنے دل و دماغ میں سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کا دن ہوگا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان محشر میں سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، پیغمبر عربی سجدے میں ہوں گے، اللہ کہیں گے محمد سر اٹھا، محمد عربی کہیں گے جب تک کہ میری ہر ایک امت کی مغفرت نہ ہو جائے، جنت میں نہ چلی جائے، میں اپنا سر کو اٹھا نہیں سکتا ہوں۔ اگر وہ نبی کل قیامت کے دن اگر یہ پوچھ دیا اور یہ سوال کر دیا ہے کہ اس دین کی وجہ سے، اس شریعت کی وجہ سے، اس اسلام کی وجہ سے میں نے کیا کچھ نہیں کیا ہے، لیکن تم نے مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ تو نے میرے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر دیکھے، نہ شعب ابی طالب میں میرا پتے چبانا دیکھا، نہ تو سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجھڑی کو دیکھا، نہ طائف کی گلیوں میں پتھروں کی بارش میں قرآن سنانا دیکھا، نہ تو میری پھول جیسی بیٹیوں کے طلاق دلوانے کو دیکھا، نہ تو میدان بدر میں چاند سا حسین چہرے کے زخمی ہونے کو دیکھا، نہ میدان احد میں موتی سے حسین دانت کے شہید ہونے کو دیکھا، نہ بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لیٹا دیکھا، نہ سمیہ کا دو لختے ہونا دیکھا، نہ زنیرہ کی آنکھوں میں تانا ملنا دیکھے، نہ ابو فقیہہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا، نہ صدیق کے لہو لہان ہونے کو دیکھا، نہ اس غار ہرا میں ایک ایک مہینہ امت کے لیے رونے کو دیکھا، نہ جنت البقیع میں ساری ساری رات امت کے لیے روتا تھا، نہ وہ منظر تم نے دیکھے، نہ عرش پر جا کر بھی رونے والے، مچلنے والے، تڑپنے والے، آنسو بہانے والے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والے، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، یہ محمد عربی نہیں کہے گا، یہ محمد عربی کو اپنے سینے سے لگائے گا
اس لیے آپ کی گزارش میں خدمت میں عرض یہ ہوگی، آپ یہ نہ سمجھے ہم گناہ گار ہیں۔ اگر آپ 100 سال کے گناہ گار ہیں، آئیے پھر بھی آئیے، 100 سال گناہ کے ہیں، آؤ پھر بھی آؤ، تمہارے گناہوں کو دیکھ کر آسمان کی نیلی چھت لرزاں و ترسا ہے، آؤ پھر بھی آؤ، تمہارے گناہوں کو دیکھ کر عرش ہلتا ہے، آؤ پھر بھی آؤ، تمہارے گناہوں کو دیکھ کر فرشتوں کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے، آؤ پھر بھی آؤ، تمہارے گناہوں کو دیکھ کر سمندر بے چین ہے، اجازت ہے انہیں ڈبو کر کے رکھ دیں، آئے پھر بھی آئیے۔ آپ نے اتنا گناہ کیے ہیں، تمہارے گناہوں کو دیکھ کر کے ہوا اجازت مانگتی ہے، زمین اجازت مانگتی ہے، پہاڑ اجازت مانگتے ہیں، انہیں ہلاک کر دیں، انہیں برباد کر دیں، پھر بھی آئیے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، یہ دروازہ رب کا دروازہ ہے، یہ گھر رب کا گھر ہے۔ ہم اور آپ کا گھر ہوتا، کوئی اگر آپ کی نافرمانیاں کرے آپ اس کو مارتے ہیں، بھگا دیتے ہیں، لیکن رب کا دربار میں ایسا نہیں ہے۔ 100 سال سے آپ نے گناہ کیے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک مرتبہ تو آؤ، میرے در پر آ کر کے تو دیکھو، ذرا مجھے اپنا بنا کر کے تو دیکھو، ذرا سجدہ کر کے تو دیکھو، ذرا مجھے میرا محبوب محمد عربی کا دیوانہ بن کر کے تو دیکھو، تمہارا سارے مسئلوں کا حل یہاں ملے گا۔ اگر جنت چاہتے ہیں یہاں آنا پڑے گا، اگر تمام مسائل سے آپ چھٹکارا چاہتے ہیں یہاں آنا پڑے گا، اگر قبروں سے نجات چاہتے ہیں یہاں آنا پڑے گا۔ اس لیے عہد کرے، عزم کرے، مصمم ارادہ کرے کہ اور یہ عہد کر کے اٹھے کہ آنے والی زندگی میں جو کچھ ہوا سے ہوا، آنے والے موسم تیرے نام کرتا ہوں، آنے والی زندگی تیرے نام کرتا ہوں، میری زندگی کی ایک ایک لمحہ تیرے نام کرتا ہوں، اٹھوں گا تو تیرے لیے، جیوں گا تو تمہارے لیے، مروں گا تو تمہارے لیے، میری زندگی کی ایک ایک ساتھ تیرے نام میں حوالے کرتا ہوں۔ یہ عزم کر کے، یہ ارادہ کر کے آپ اٹھیں گے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اور آپ نے وفا کرنا ہے، ہمیں بے وفائی نہیں کرنا ہے۔ محمد عربی نے ہمیں اور آپ کو ہر موقع پر یاد رکھا ہے، ہر موقع پر ہمیں اور آپ کو ہر طریقے سے اپنی امت کو یاد رکھا ہے، اور یہ چاہا ہے کہ کوئی بھی میرا ماننے والا کوئی جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ اس لیے آپ سے گزارش یہ ہوگی، التماس یہ ہوگی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ہمیں اور آپ کو آنا ہوگا، اور ہمیں اور آپ کو محمد عربی کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ اسی لیے کسی نے ایک شعر کہا ہے، عجیب و غریب اس نے شعر کہا ہے، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنا سینہ اپنی گولی، بھول گئے در سے اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی، بن گئے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، اور اب ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والے کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔